ٹکٹ کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ کچھ دیر میں تلاوت قرآن مجید کے ساتھ تعارف اور خدمات کا سلسلہ میں مختصر سے نشست شروع ہوگی انشاءاللہ۔ میں ہمارے مسجد کے نائب امام محترم امان اللہ سے خواہش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن مجید کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں ہمارے محترم سلیم احمد مدنی حفظہ اللہ، سابق امیر جنید حسینی سرکار سکندر آباد، وہ سابق امیر صوبہ جنید حدیث آندھرا پردیش سے خواہش کروں گا کہ وہ ہمارے والد محترم کے تعارف اور خدمات کے سلسلے میں چند باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم علماء کرام اور بزرگ حضرات اور عزیز طلباء اور محترم خواتین، آج ہم لوگ مولانا جناب احمد بن علی صاحب رحمہ اللہ وغفر اللہ لہ وبارک اللہ وجزاہ اللہ خیر کی جو ہے تعزیت کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں۔ تو جانے والے انسان تو جاتے ہیں، لیکن جو ہے اپنے پیچھے یادگاریں چھوڑ کر جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی یاد کو اور ان کے خیر کو ایک زمانے تک باقی رکھتے ہیں۔ محترم جناب احمد بن علی صاحب جو ہمارے بزرگ تھے اور میری ان سے کافی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، میں ان کے سامنے بچہ ہی ہوں، تو بہرحال ایک بزرگ کی حیثیت سے میں ان کو دیکھتا تھا اور ان سے یعنی بہت ساری اچھی باتیں میں نے دیکھی اور سیکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور اس میں جو ہے خوبیاں بھی رکھی ہیں، اور جو ہے انسان ہے، بشر ہے، نقص بھی اور خامیاں بھی رہتی ہے۔ تو جو محترم جناب احمد بن علی صاحب رحمہ اللہ غفر اللہ لہ کی خوبیاں تو بہت زیادہ تھیں الحمدللہ۔ میں ان کے ساتھ سفر میں بھی رہا، حضر میں بھی رہا،
میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ نماز کے لیے بڑے بے چین رہتے تھے، نماز کا وقت آتے ہی بے چین ہو جاتے تھے۔ ہم لوگ سفر میں تھے تو مغرب عشاء کا وقت ملا کے نماز پڑھنا ہے سفر میں، تو مغرب کا وقت ہوتے ہی بے چین ہو گئے، اور ابھی سورج ڈوبا 1 منٹ 2 منٹ بے چین ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ مجھ سے بولے کہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ میں بولا ابھی مغرب عشاء ملا کے پڑھنا ہے، اس سے تھوڑی دیر سے پڑھوں گا میں، مگر وہ بے چین ہو گئے اور فوراً جو ہے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مواقع پہ دیکھا کہ نماز کا وقت آتے ہی بے چین ہو جاتے اور جو ہے جلد سے جلد نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے ماشاءاللہ۔ تو میں جو ہے امید کروں گا کہ ان کی اولاد بھی جو ہے انہی کے راستے بھی چلے گی انشاءاللہ۔ اور دوسری خوبی ان میں یہ دیکھا کہ وہ جو ہے غیبت کو ناپسند کرتے تھے۔ کسی جماعت کا میں ذمہ دار تھا اور وہ بھی ذمہ دار تھے، تو بعض مرتبہ کسی آدمی کے بارے میں کچھ بولنا ہوتا خیر خواہی کے تحت، تو بالکل مختصر بات کرتے یا اشاروں کنایوں میں اس کے بارے میں بتلا دیتے، تفصیل سے گپ شپ کے طور پر یا جو ہے مزہ لینے کے لیے، جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ غیبت کرتے ہیں، ہنستے ہیں اور جو ہے ان کی خامیوں کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ ایسی بات جو ہے بہت دور تھی جناب محترم مولانا صاحب، ایسی غیبت سے چغل خوری سے بہت دور، حسب ضرورت اشارتاً یا مختصر بتلاتے تھے بس، اس کے بعد بات کو ختم کر دیتے تھے۔ یہ بات میں جو ہے ان میں بھی دیکھا، اور ہمارے بزرگ تھے شریف غالب صاحب جو بارکس کے رہنے والے ہیں، ان کی صحبت میں رہا تو کئی گھنٹے ساتھ بیٹھنا ہوا، لیکن کبھی غیبت کا جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلتا۔ حدیث پہ، قرآن پہ، فقہ پہ، اس پہ باتیں خوب کرتے تھے، خوب 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹے تک بولتے رہتے تھے، باتیں کرتے رہتے تھے، لیکن جو ہے کسی شخص کی غیبت، برائی وغیرہ میں ان کی محفل میں نہیں سنا۔ اور اسی طرح جناب احمد علی صاحب کے پاس بھی جو ہے میں محسوس کیا کہ وہ جو ہے غیبت وغیرہ نہیں کرتے، اور کبھی ضرورت ہو کسی انسان کے بارے میں تو مختصر انداز میں بولتے یا اشارتاً بول دیتے تھے۔ یہ بہت ہی اچھی خوبی ہے ماشاءاللہ، اور جو ہے یہ قابل عمل، قابل اتباع جو ہے نمونہ چھوڑا۔ اور اسی طرح جو ہے یعنی بے چین آدمی تھے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہے حرکت میں برکت ہے، اور بولتے تھے خیر الناس من ينفع الناس، میں انہیں سنا ہے جملہ، اور میں اس کو کئی مرتبہ لوگوں کے سامنے بتلایا بھی کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو یہ ان کی عادت تھی، بے چین رہتے تھے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ منصوبہ بناتے، پلان بناتے، کوئی بھی خیر خیرات کا یا کوئی بھی اچھا، اور جتنا ہو سکا اس پر عمل کرتے، اور جب ساتھی نہیں ملتے تو چھوڑ دیتے، پھر دوسرا پلان بناتے، اور بہرحال کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ان کا مشغلہ تھا۔ تو ماشاءاللہ جو ہے اسی جذبے کے تحت یہ مسجد کے واسطے زمین حاصل کی، انہوں نے محنت کیا، ان کے ساتھیوں نے ساتھ دیا، اور جو ہے یعنی مسجد بنی، مدرسہ بنا الحمدللہ، اور جو ہے اس مسجد میں بہت سارے مواعظ کی مجلسیں ہوئیں، دروس ہوئے، اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ تو یہ مسجد جو ہے ایک بڑا ذریعہ ثابت ہوئی دعوت و تبلیغ کا، اور انشاءاللہ جو ہے یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ۔ تو اب یہ مسجد اور یہ مدرسے کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم میرے کو، لیکن بہرحال اچھی چیز ہے مدرسہ، اس میں جو اسلامیات کا مواد بھی جو ہے داخل ہے، عام مدرسوں کے برخلاف یہاں جو اسلامیات بھی پڑھائی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اور جو ہے غریب غربا وغیرہ کے ساتھ رعایت کی جاتی ہے، تو وہ بھی ایک جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ تو مسجد کا جو قیام ہوا، اور یہ مدرسے رحمانیہ بلکہ عربی مدرسہ بھی قائم کیے تھے، میں بھی اس سے پڑھایا، 2 سال تک پڑھایا اس میں، تو وہ جو ہے حالات کے نام موافق ہونے کی وجہ سے نہیں چل سکا، لیکن بہرحال اس میں بھی کام ہوا، اور یہ رحمان آئیڈل اسکول میں تو کام ہو رہا ہے اللہ کی مدد سے، اور یہ مسجد جو ہے مستقل جو ہے ایک یعنی ثواب کا صدقہ جاریہ بن گئی انشاءاللہ، بن جائے گی انشاءاللہ، اور بنی رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ مسجد کا قیام ایسے محلے میں، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد جس میں جو ہے 1000 آدمی تک نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جمعہ رمضان وغیرہ میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں،
تو ظاہر ہے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور دے گا، اور ان تمام لوگوں کو دے گا جنہوں نے اس کار خیر میں یعنی مدد فرمائی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں 2 باتوں پہ ان کی بہت حیرت کرتا ہوں۔ ایک بات تو جو ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی لمبا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، تو اکثر مقولہ سنتے تھے، اور شاید میں بھی تھوڑا اس میں داخل ہوں، جی کمزور ہوں، سست ہوں، لیکن میں جناب مرحوم احمد بن علی رحمہ اللہ صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ لمبے بھی تھے لیکن محنتی تھے اور چست تھے اور خوب کام کرتے تھے، بڑی حیرت ہوتی تھی میرے کو۔ اور دوسری بات میں نے یہ دیکھا، مجھے حیرت ہوتی تھی بہت کہ وہ جو ہے کسی دینی مدرسے کے فارغ نہیں ہیں، مگر جو ہے بڑی دلچسپی اور لگن ہے ان کو علم حاصل کرنے کی، اور جو ہے مضامین لکھنے کی، اور جو ہے لوگوں کو بتلانے کی، سنانے کی اور پہنچانے کی، اور جو ہے اسی طرح یعنی دینی کام کرنے کی، تبلیغ کی بڑی لگن تھی۔ اور ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے عام فہم انداز میں اچھے عنوانات پر جو ہے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ تو میں جو ہے ان کے وارثین سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جو ہے ان کتابوں کو انشاءاللہ برابر چھاپتے رہیں گے، لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس میں جو ہے بہت ہی آسان اسلوب میں جو ہے دین اسلام کی بنیادی باتیں بتلائی، توحید کا مضمون ہے، آخرت کا اور آخرت کی ناکامی کا، اور جو اسی طرح جو ہے سنت رسول کی اہمیت کا، اور والدین کے بارے میں حقوق کا، کئی کتابیں انہوں نے لکھا، چھوٹی 30 صفحے کی، 40 صفحے کی، 50 صفحے کی، لیکن عام فہم انداز میں لکھا اور عام اسلوب میں لکھا، اور ایسے عنوانات کو پر لکھا جو ہر ایک کو ضرورت پیش آتی ہے، توحید کی اور جو ہے آخرت کی تیاری کی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ تو ماشاءاللہ جو انہوں نے ان پر توجہ کی اور جو ہے لکھا، تو میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ معاش کے واسطے جد و جہد کرتے ہوئے، اتنے بڑے خاندان کی جو ہے پرورش نگرانی کرتے ہوئے، دکانداری کرتے ہوئے جو ہے وہ کیسے جو ہے مضامین لکھتے تھے، جمع کرتے تھے، چھاپتے تھے، اور جو ہے دینی کام بھی کرتے تھے۔ ماشاءاللہ جو ہے بہت ہی اچھی باتیں ہیں ان کی زندگی میں سیکھنے کی، ان کی زندگی میں جو ہے سیکھنے کے واسطے ہمارے لیے بہت ہی اچھی باتیں ہیں۔ محنت، جد و جہد، لگن، شوق، تڑپ، نمازوں کا اہتمام، غیبت وغیرہ سے دور رہنا، اور جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، بیکار نہیں بیٹھنا، بلکہ جو کسی نہ کسی کم سے کم جو ہے میں دیکھا دکان کی صفائی کرتے رہتے تھے، بیٹھے جو ہے دکان کو صاف کرتے رہتے تھے، یا جو بیٹھے کچھ لکھتے رہتے تھے، بیٹھے کچھ پڑھتے رہتے تھے۔ تو بہرحال جو ہے ایک متحرک بندہ تھا اللہ کا، جی، اور جو ہے کار خیر میں آگے رہتے تھے، بے چین ہو جاتے کسی کو جو پریشان ہوتا ان سے بیان کرتا، تو اب جو ہے سرگرداں ہوتے کیسا کرنا، اس کے واسطے منصوبہ نامہ بناتے، اس کے واسطے پلان بناتے، اور ایسا کرتے ویسا کرتے، جی بہرحال جو ہے ماشاءاللہ جو ہے اچھے آدمی تھے۔ ہر انسان اتنے خطا غلطی ہوتی ہے، کوئی انسان سے مبرہ نہیں ہے، تو بہرحال جو کام انسان کے باقی رہیں اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یہ بہت ہی اہم کام ہے، بہت ہی اچھے کام ہیں، اور یہ بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایسے کام لیے۔ اللہ عز و جل جو ہے ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے تمام جو ہے کار خیر کو اللہ تعالیٰ جائے رکھنے کی توفیق استطاعت ہے ان کے وارثین کو، اور ان کی اللہ تعالیٰ کی لغزشوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ میں ہمارے بزرگ محترم شیخ محمد علی حفظہ اللہ سے خواہش کروں گا کہ وہ بھی کچھ اپنی ہمارے والد محترم کے ساتھ جو آپ نے ایام گزارے اس سلسلے میں کچھ آپ یہ تذکرہ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. معزز حضرات، علماء دین، اراکین مسجد و دیگر گرامی قدر حضرات، افسوس کے لمحات ہیں کہ ایک علمی ہستی کو ہم لوگوں نے کھو دیا. میں الحمدللہ جناب متوفی احمد بن علی المحترم رحمہ اللہ واسکنہ فسیح جناتہ کو 15 سال سے جانتا ہوں، جب سے کہ میں مملکہ سعودی عرب سے ہندوستان آیا اور سرزمین حیدرآباد کو میں نے رہائش کے لیے اختیار کیا. ان ایام سے میں جناب احمد بن علی رحمہ اللہ کو اچھی طرح جانتا ہوں. سر، دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، اچھے انشاءاللہ ہم گنائیں گے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مرے ہوئے لوگوں کے خوبیوں کو گنایا کرو. تو سامعین کرام، یہ چھوٹی سی نشست ان کے فرزند ارجمن جناب سعید صاحب نے، اللہ آپ کو سعید بنائے، ہم اور آپ کو سعید بنائے، یہ نشست مقرر کی اس لیے کہ ہم جانے والے، کوچ کرنے والے جناب احمد بن علی رحمہ اللہ کے محاسن کو یاد کریں، اس لیے کہ ہم بھی ایسے کریں. جب تک آدمی دنیا میں رہتا ہے اچھے کام کرے، خاص کر جو کام انسان کے رہ جانے والے ہیں، جن کی قدر، جن کی الحمدللہ اللہ کے ہاں بڑائی ہے، وہ کام کریں. صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کو امام صاحب الصحیح مسلم ابن الحجاج رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ درج کی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما ورد عنه صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حضرات، علماء کرام، انسان دنیا میں جب تک رہتا ہے اس کا عمل
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के यहाँ पहुँचता रहता है। भला भी लिखा जाता है, बुरा भी लिखा जाता है, मगर कुछ ऐसे असबाब हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कर जाता है, कुछ ऐसे अमाल हैं जो इंसान छोड़ जाता है, उनका सिला, उनका अजर, उनकी नेकियां हमेशा उसको पहुंचती रहती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको भी तौफीक दे कि हम अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम, अच्छे काम, खैरात, नेकियां, इताअत छोड़ जाएं जिस पर अल्लाह हमें मौत के बाद भी जो है हमारे आमाल नामे में सवाब लिखता रहे। तो सामईन इकराम, ऐसी हदीस हमारे साहिब सहीह इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने सहीह में दर्ज किया। तो सबसे पहला कौन सा काम है साहब? सदक़तुन जारिया। सदक़तुन जारिया उसकी तफसील है, तफसील का ये वक्त नहीं है। तो जो भी सदक़े जारिया है, जो बराबर उसका सदक़ा, उसका नेकी और उसकी भलाई इंसान को पहुँचती रहे, ऐसा काम करना। जैसे कि बिनाए मस्जिद, बिनाए मदारिस, बिनाए मराफ़िक़ आम्मा नाफ़िआ लिन्नास, ऐसे काम इंसान को करना चाहिए। भाइयों, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 13-14 साल से जनाब अहमद बिन अली रहमहुल्लाह के करीब रह चुका हूँ। साथ रहना, आना जाना, उठना बैठना, आपके तजर्बात से जो है इस्तिफ़ादा करना और आपकी बातों को सुनना, उनको अमली जामा पहनाना बड़ा एहसान है, बड़ी नेकियां हैं उन्होंने की हैं। मैंने बहुत फ़ायदा उठाया सर उनकी जानिब से। तो उनका सबसे बड़ा कारनामा मैंने ये देखा कि ये जो मस्जिद जहाँ हम और आप बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी ज़िक्र और दीनी चर्चे आज हम यहाँ बैठे हैं, वो कि वो हमारे दरमियान एक शख्स हैं, अल्लाह ने बड़ी खूबियाँ उनमें अता की थी। इल्म दोस्त, इल्म पसंद, इल्म को फैलाने की जो है अल्लाह ने आप में बेहद जज्बा अता किया था। अभी हमारे मौलाना साबिक़ अमीर जमात अहले हदीस बराए सूबे आंध्रा सफ़ी अहमद मदनी साहब ने बताया कि आपने जो है बहुत सी किताबें लिखी, छोटी मोटी, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुफीद और मुस्मिल किताबें रही। ऐसा काम इंसान को करना चाहिए। अल्लाह उनको इन कामों से जो है खूब अजर अता फरमाए। वो सदक़े जारिया है, ये मस्जिद है सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी मस्जिद में दाखिल होता, साआते शब हों, साआते नहार हों, मैं बराबर आपको देखा रहता था, बराबर जमात की पाबंदी में, बराबर मस्जिद के तमाम नशातात हरकात में आपका हुज़ूर, आपका इशराफ, आपका रहना जो है बराबर रहता था। माशाअल्लाह इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि आपने जो है बहुत सारे काम बनफ़्स नफीस दिलचस्पी लेकर तहक़ीक़ करके गोया कि अपने काम हैं इस तरीके से काम किया। ये चीज़ मैंने बहुत से लोगों में नहीं पाई, बहुत कम देखी। मैंने आप में देखा कि बराबर कोई भी शख्स आता अल्लाह की राह में इमदाद हासिल करने के लिए, तो आप दिलचस्पी लेकर आपकी निगरानी में अल्लाह की राह में जो भी काम होना हो बराबर आप करवाते थे। आखिरी लहजे तक मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते, सारे मुसल्ली चले जाते, चंदा वसूल करने वाले चले जाते, या कोई भी दरख्वास्त कुनिंदगान चले जाते, मगर आप अल्हम्दुलिल्लाह बराबर बैठे रहते थे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ये बड़ी खूबी है सर। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये कारनामा, ये बराबर जो है मस्जिद के कार्रवाइयों में हाजिर होना, काम करना, सब
सदक़ा जारिया है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए और हमेशा के लिए अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। तो आपने अभी समाअत फरमाया कि 3 असबाब हैं जो इंसान की मौत के बाद भी जो है उनके अजर हासिल होते रहते हैं। एक तो सदक़ा जारिया ये है, दूसरी चीज़ जो है इल्मिन युंतफ़अु बिही। इंसान दुनिया से जाता है, दुनिया से जो भी जाता है सर, कोई चीज़ उसके साथ नहीं आती। सही मुस्लिम शरीफ ही की एक हदीस है, वक्त के इख्तिसार की वजह से मैं नस्से हदीस न पढ़कर मैं तर्जमे पे इक्तिफा करता हूँ कि आदमी जब दुनिया से जाता है तो वो 3 चीज़ें अपने साथ ले जाता है। एक जो है उसका अमल, एक उसका माल और एक उसके औलाद। 2 चीज़ें उसको कब्र से वापस कर दी जाती हैं। कब्र तक जाते हैं वो और कब्र से आ जाते हैं। एक कौन है सर? औलाद, मुतखल्लिफीन, पीछे रह जाने वाले हज़रात में दफन करके आ जाते हैं। हमारे पास दक्कन में एक मिसाल मशहूर है, दर की मट्टी घर को थोड़ा सा पल घर को, पूरे चीज़ें लेके आदमी को जो है खाक के सुपुर्द करके चले आते हैं। तो बीवी बच्चे आ जाते हैं सर, और एक चीज़ भी माल भी आ जाता है। अलबत्ता एक चीज़ जो है साथ रह जाती है, वो है नेक। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो हमारे साथ चले। तो जनाब आपने बहुत सारी नेकियां की, वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में काम कर रही हैं। उनमें से जो है सरे फहरिस्त आपकी लिखी हुई किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में काम कर रही हैं। अल्लाह उनसे फ़ायदा उठाए। जनाब शेख सफ़ी अहमद साहब ने उभारा कि इन किताबों की नशर व इशाअत में मैं खूब काम करने की जो है मैं तवज्जो दिलाता हूँ। तो मैं भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ इन किताबों को पेश करना चाहिए। बहुत सारी किताबें आपने मुझे दी और कहा कि मौलाना ये पढ़िए, और कोई काबिल मनहूज चीज़ हो तो जो है उसकी निशानदही कीजिए। माशाअल्लाह अच्छी किताबें रही साहब। किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई जौहरी बात आपकी किताबों में मैंने नहीं पाई, अच्छी किताबें रही। इस वक्त मैं अगर ज़रा सा जसारत करूँ आगे बढ़कर एक बात ये कहूँ, उनके वरसा हैं, उनके अबना हैं और उनके चाहने वाले हैं, दूर भी होंगे। आप माशाअल्लाह यहाँ बैठ के पढ़ाते थे बच्चों को, मैंने देखा है अपनी आँखों से। बहुत सारे लोगों की हमारी तरबियत की, हमें कितनी अच्छी बातें बताई कि मौलाना ऐसा करना चाहिए, ऐसा बिला झिझक आदमी कौन बताता है सर, अरे क्या गलती होती कि लोग क्या समझते थी। मगर आपने जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जुरअत अलल हक़ देखी। आप बराबर बोलते थे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसलिए मेरी एक तमन्ना जाग उठी जब जनाब सईद साहब ने मुझे माशाअल्लाह तकलीफ़ तो नहीं कहूँगा, तशरीफ़ दी कि आप तशरीफ़ लाइए तो कलिमात अब्बा के आपके सिलसिले में आपके लिए नाफ़े लियोमिल आखिर बातें बताएं। तो मेरे जहन में एक बात आई, क्यों ना मैं एक चीज़ की तहरीक पेश करूं कि जो है वो भी सदक़े जारिया रहे। एक मदरसा जो है इस वक्त हमारे शहर हैदराबाद में मर्द हज़रात फारिग होकर बड़ी बड़ी मस्जिदों में जुर्अत के साथ हक़ बोलना, अहादीस सुनाना, लोगों में अच्छी चीज़ें आम करने की ऐसा कोई इदारा मैं अब तक देखा नहीं सर। माहद उलूमुल हदीस कई बार बना, कई बार रह गया, उजड़ा में बोलता नहीं, मुझे हक़ नहीं है, हम अच्छी तमन्ना करनी चाहिए। तो जो है ये माहद उलूमुल हदीस जिस कदर जो है फल फूल कर फैलना था, जनाब अहमद बिन अली साहब ने भी कई साल उसकी रियासत का काम किया, अच्छा काम किया। उन्होंने अपने ज़माने में माहद को मेरे हवाले किया कि मौलाना आप इसके सदर रहे। मैंने सदारत का इनकार किया। तो मैंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है सदर साहब कि आप मुझे निगरान कार बना दें। वल्लाहि अज़ीम
میں صدر کی جگہ دستخط نہیں کیا ان کے گھر میں میٹنگ کے وقت، مجھے نگران کار بنا دیجیے، میں انشاءاللہ اساتذہ حضرات جو بھی عاملہ ہیں میں ان کی نگرانی کر کے آپ کو بتاؤں گا اگر آپ فرماتے ہیں یا جس وقت آپ ماہر آتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے میں نے کیا۔ آپ کو تعلیمی ادارے کی بڑی خواہش تھی، علمی قافلے کو آگے بڑھانے کی بڑی جو ہے تمنا رہی، تو اس کو ذہن میں رکھ کر ان کی اولاد ہے، ان کے رشتہ دار ہیں، ہم محلہ ہیں، اگر کوئی اچھا سا مدرسہ آپ کے نام سے قائم ہو جائے، اچھا ہو، اچھے اہل علم اس کے نگران کار ہوں، اصول کے پابند لوگ ہوں، یہ وہ ادھر والے میں صدر تو سیکرٹری سب کچھ سجا بات پیچھے رہو اور ایک کمیٹی تیری بنا لیں گے۔ یہ جو ہے ماشاءاللہ بالفعل کام کرنے والی ایک اچھی کمیٹی، ایک اچھا مدرسہ، اشراف علمی ہونا، علمی نگرانی ہونا، علم والے آدمی کے حوالے جو ہے اس کی باغدور ہونا، اور ایسے ایک ہی نہیں کئی رہنا۔ آپ کو معلوم ہے سیرت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ حجر اسود کو رکھنے کا آیا تو آپ نے کیا کہا کہ خان قبیلوں کے سردار پورے اس کے چادر کو اٹھا کے وہاں رکھیں گے اور حجر اسود کو وہاں رکھیں گے۔ تو جو ہے مختلف لوگوں کو اس میں لانا، سب کی ضرورت ہے، ایک سے بھلے دو، تو لا کر جو ہے انشاءاللہ اس میں اہل علم کو چنیے، علم والا ہونا، کتاب کی نشاندہی، یہ فلاں کتاب ہونا، فلاں کتاب ہونا، زبان کھوسی ہونا، عربی ہونا، اردو ہونا۔ تو میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، جناب احمد بن علی صاحب کی بھی جو تعلیمی ادارے مجھے کتنے بار کہتے رہے مولانا یہاں آئیے، شروع کیجیے، یہاں کام کیجیے۔ بعد میں جب میں نے کہا کہ میں مرکز الامام ابن حجر العلم والثقافہ و خدمت السنت المطہرہ بنا رہا ہوں، بہت خوش ہو گئے صاحب، میری بڑی حوصلہ افزائی کی، ماشاءاللہ میرا بڑا ڈھارس بندھایا آپ نے اور بڑے چندے دیے۔ میں الحمدللہ ببانگ دہل سب کے سامنے کہتا ہوں، مسجد اعلیٰ کے ذریعے کسی بھی ذریعے جو ہے، اور بھی کہا کہ میں خوب آپ کی جو ہے ادارے کی جو ہے پشت پناہی کروں گا۔ ماشاءاللہ مروج علم، محب علم اور منشی خیر تھے، بڑی خوبیاں تھیں ان میں، اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی۔ اللہ رب العالمین اللہ ان پہ جو ہے رحم فرمائے اور ان کی مغفرت کرے اور ان کے قبر کو کشادہ کرے اور ان کے بچوں کو نیک سے نیک تر بنائے اور ان کے ذریعے جو ہے دین کا کام کرنے، اس مسجد کی باغ دور سنبھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں نے تحریک پیش کی کہ مدرسہ ایک بنا دیا جائے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ سوچیں گا، اللہ طاقت دے گا انشاءاللہ، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، بہت دینے والا ہے، وہ دے گا۔ ہمت نہ ہاریے، کام کیجیے۔ سعید صاحب نوجوان آدمی ہیں ماشاءاللہ، بڑی جستجو، بڑی تمنا، بڑی امنگیں ہیں آپ کے ہاں، اللہ رب العالمین نے برکت عطا فرمائے۔ اچھا مدرسہ، ایسے ویسے دنیا داروں کو آنے نہیں دینا، آنا ان کے ایکسٹرا کمیٹی جو ہے کام کرنے والی، ایکشن ہونا، ایکشن والی کمیٹی جو ہے الحمدللہ کام کر کے جناب احمد جامعۃ الامام احمد رکھیے، خود بھی رکھیے ماشاءاللہ۔ جامعہ کیوں نہیں چلتی؟ دیکھو صاحب، حیدرآباد دکن ماشاءاللہ بہت بڑا شہر ہے، تاریخی شہر ہے، بڑی خوبیاں ہیں اس شہر کی۔ یہاں ایک اچھی سی جامعہ اسلامیہ جو سعودی عرب کے نہج کی ایک جامعہ کیوں نہیں قائم ہوتی؟ سر عزم انسان کا ہو تو اللہ رب العالمین ساری چیزیں اسباب مہیا کرتا ہے۔ تو جو ہے علم ينتفع به، علم جو کہ نفع پہنچایا جائے، تو آپ نے بڑا علم جو ہے پیش کیا، اور میں بھول نہیں سکتا کہ میرے ذریعے الحمدللہ اس مسجد میں ایک سمر کورس قائم کیا، 2001 یا 2002 کی بات ہے۔ کافی لڑکے اس سے استفادہ کیے، بڑا اچھا پروگرام رہا۔ اس کے بعد پتہ نہیں اس مسجد میں ہوا نہ ہوا، میں نے تو سنا نہیں، مگر وہ جو ہوا اچھا ہوا الحمدللہ۔ اور جناب احمد بن علی صاحب جزاک اللہ خیرہ نے مجھ سے کہا کہ مولانا کوئی کتاب کا درس دیجیے۔ کتاب التوحید کا درس الحمدللہ برابر سامنے بیٹھ کے سنتے تھے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ
काम को करने को बोलते, मगर कहाँ रहते मालूम नहीं। आप जनाब सामने बैठ के जो है इशराफ किया करते थे, कोई कमी हो तो उसको पूरी करते थे। माशाअल्लाह किताब तौहीद पूरी इस जगह बैठ के जो है हमने पढ़ी। मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में लोगों को पनाहगाह रहा, दर्स सुनने के लिए लोग आते थे हर मंगल को इशा की नमाज के बाद। जब किताब तौहीद का दर्स ख़त्म हो गया सर, उसके बाद जो है इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह की किताब बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम, जिसकी बहुत सारे लोगों ने शरह की, उस ज़माने से लेकर आज के ज़माने तक उसकी शरह हो रही है। हमारे सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ने भी की और दीगर हजरात ने भी की। तो उस किताब के बहुत सारी किताबें, बहुत सारे अबवाब का दर्स में इस जगह बैठ के दिया। और क्या अल्लाह को मंजूर था कि वो दर्स किताब के मुकम्मल होने रुक गया, किताब मुकम्मल नहीं हो पाई। किताब तौहीद तो मुकम्मल हुई, बुलूगुल मराम मुकम्मल हो नहीं पाई। उसके बाद से यहाँ दुरुस्त का सिलसिला इसका होता रहा, मौलाना सफ़ी अहमद साहब का होता रहा, और जनाब हुसैन अल मदनी जो इस वक्त हमारे जमात के जो है कायद हैं, वो दीगर हजरात का बहरहाल जनाब इस मस्जिद में इल्मी प्रोग्राम होते रहे, मैं उनको याद दिलाता हूँ। तो इसीलिए इन तमाम प्रोग्रामों के यादेता मैं आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसा कुछ काम कीजिए, अल्लाह आपको भी सवाब पहुँचाए, आपके लिए भी बाइस खैर बनाए। अब आखिर में जो है तीसरा जो सबब है इंसान के जो है सवाब को पहुँचाने के लिए, और वलदिन स्वालिहिन यदऊ लहू, आदमी अपनी ज़िंदगी में बच्चों को तैयार करना साहब। इमाम नबवी रहमहुल्लाह को उनके अब्बा ने कुरान याद दिलाया, इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह को उनके अब्बा ने कुरान याद दिलाया। अवाइल नास अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों की, बच्चियों की, अपने घर बार की तरबियत का, तालीम का बनफ्स नफीस दिलचस्पी लेते थे, बराबर काम किया करते थे, सब मिलके एक साथ अल्लाह की इबादत की तरफ जुट जाते थे। ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बच्चों को तैयार किया। मैं देखा बड़े इसके साथ मोहब्बत के साथ आपको घर से मस्जिद, मस्जिद से घर ले जाने में जितनी बार भी लाना पड़ता, बच्चे बेजार नहीं होते थे। अच्छे बच्चे अल्लाह ने अता किए, इनको और अच्छा बनाए, और ये बच्चे जो है अपने माँ बाप के लिए दुआ गो हों, ख़ासकर अपने वालिद के इल्म खिदमात को जगाने के सिलसिले में या अदा के सिलसिले में ये बच्चे कोशां रहें, ताकि जनाब अहमद बिन अली साहब न रहें तो उनके खैरात तो यहाँ रहें। इस मस्जिद में हम और आपको याद दिलाएं, अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सारे महासिन महामिद को जो है कबूल करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जो है तरबत जन्नत अता फरमाए। जन्नतुल फिरदौसिल उला में अल्लाह आपको जगह दे। आपकी नेकियां हम सब के लिए जो है माशाअल्लाह बाइसे नशात और बाइसे इक़ाज़ बने, ताकि हम भी जो है जनाब अहमद बिन अली साहब जैसे अच्छे काम करें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। रब्बिग़फिरहु वरहमहु वआफ़िही वस्सिअ मुदख़लहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर रहम फरमाए, आपके साथ नेकियां करें, आपके सारे गुनाहों को बख्श दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
یہاں اس وقت مدرسہ چلتا تھا، الحمدللہ جو ہے وہاں سے میرا یہاں کام شروع ہوا الحمدللہ، اور ایک ٹھکانہ ملا میرے کو جناب محترم مرحوم احمد علی صاحب رحمہ اللہ کے ذریعے مجھے جو ہے حیدرآباد میں گیا، یعنی فوٹنگ بولتے ہیں پیر ختم کرنے کی جگہ ملی، اور وہاں سے جو میری یہاں سے زندگی شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں انہیں کی خواہش پر بلکہ اصرار پہ میں ہفتہ واری 10 بھی دیا، 2 دنوں تک تھوڑا سا مدرسہ بھی چلا۔ پھر جو ہے ہمارے عیسیٰ بھائی کے اصرار پہ جو ہے شہری جمیت کی ذمہ داری قبول کیا۔ بھائی عیسیٰ بھائی پیچھے بڑھ گئے تھے، آپ امیر بن جاؤ بول کر، تو میں بولتا نہیں، تو بہرحال عیسیٰ بھائی نے زبردستی کر کے میرے کو امیر بنایا۔ تو بہرحال اس میں ہمارے بزرگ ہمارے احمد علی صاحب کا بھی جو ہے بہت ہی رول رہا، یعنی جماعتی کاموں میں مدد کرتے تھے اور مختلف طریقے سے انہوں نے مدد کی۔ میں مدرسہ شروع کیا، مختلف طریقے سے انہوں نے میری مدد کی، اللہ ان کی جزائے خیر دے اور ان کے نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وہ تمام جو ہے علماء کی عزت کرتے تھے اور یعنی ایسے طریقوں سے مدد کرتے تھے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایسی گارڈ جو ہے مرکز ہے، یہاں اہل خیر وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو اہل خیر کو اشارہ کرتے کہ فلاں کی مدد کیجیے، فلاں کی مدد کیجیے۔ تو اس طرح جو ہے کافی انہوں نے جو ہے میری مدد کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی نیکی قبول فرمائے، اور جو ہے بڑے مہمان نواز تھے، جب بھی ملاقات ہوتی کچھ کھلائے پلائے وغیرہ نہیں چھوڑتے تھے، ماشاء اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی نیکی قبول فرمائے۔ بیٹھ کے کھڑے ہو کے بیٹھ کے کرتے کھڑے ہوتے جامعہ رحمانیہ جی اللہ مقدر کو جائیں
تھا کہ جو میں بہت نزدیک سے رہتا ہوں، میں نے ان کے اندر جو ہے بہت زیادہ وہ ٹوٹ کر ہمدردی پا اور بہت زیادہ جو ہے ہمدردی کے پاس ان کے لیے بس ان سے زیادہ میں اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، مغفرت فرمائے. ابھی محمد ہے آپ کا نام، مسجد کے پڑوسی ہیں. کہیں چلے گئے وہ اور میرے عزیز ساتھی میری آواز تو نہیں ہے پتہ ہے کہ بولنے کی، لیکن ایک ایسی ہستی کے تعلق سے کچھ بولنا چاہ رہا ہوں. مناظر فرمائی سارے شنگار کے لوگوں کو جو ہے ایک بڑا دھکا ہوا ہے محترم اس دنیا سے جانے سے. اللہ محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. اور میں خوش قسمت اس لیے ہوں کہ میں نے حج کے لیے گیا تھا اور میرا ٹکٹ جو ہے 23 تاریخ کو آنے کا تھا، لیکن میرے جو وہاں پر بڑے ہیں وہ بولے کہ نہیں یار تم چلے جاؤ. نہیں یار میں 23 تاریخ کو جانا تھا. میں نے آپ چلے جاؤ. الحمدللہ میں نے جمعہ کے دن آیا اور نماز پڑھا، نماز میں دعا کی، پھر میں جا کے سو گیا کیونکہ تھکا ہوا تھا. تو مجھے اطلاع ملی کہ جو ہے انتقال کرنا ہے. یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ مرحوم کے جنازے میں شامل ہوں. اور رہا مسئلہ ہمیں یہ عمل مثقال ذرۃ من خیر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے خیر کے مسئلے کیے ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں بھی جو ہے ان کا ایک شاگرد ہوں، مجھے میں بھی جو علم ہے ان کا دیا ہوا ہے. اور کئی ایسے مسئلے مسائل تھے انہوں نے مجھ سے مشورہ کرتے تھے محترم. اور خیر کا تو مسئلہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو کوئی بھی انڈیا کے جو کونے کونے سے آتے تھے چندہ کے لیے اس کے وہ سیدھا اپنے گھر لے جاتے تھے، نماز کا بندوبست کرتے تھے. اور خیر کا مسئلہ خود کیا کرتے تھے اللہ ان کو فرمائے. اور خیر کا مسئلہ اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے اتنا پیارا کیا کہ وہ سوچ کو جانتے ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے خبر میں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین کرام، الحمدللہ جب سے آپ ہمارے والد محترم کے بارے میں ہمارے بزرگوں کی چند باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں. میرے والد نے ابھی 2 سال پہلے تخبے کے موضوع پر کتاب لکھی تھی اور اس کو اس وقت کے جو امیر ہیں حیدرآباد سے جنرال کے مولانا حسن پرتاپ گڑھی صاحب وہ گھر پر آئے تھے فجر کی نماز کے بعد. میں بھی اس مجلس میں موجود تھا. الحمدللہ انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا تھا اور امیر محترم مولانا حسن پرتاپ گڑھی صاحب نے اس کتاب کے مقدمے میں چند باتیں میرے والد کے مطابق لکھی ہیں جن کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. یہ کتاب کے پریفیس اور مقدمے کے طور پر مولانا ابوالحسن پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ نے تحریر کیا کہ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے مسجد رحمانیہ اے سی گھاٹ حیدرآباد کے صدر و متولی جناب مولوی ابو سعید احمد بن علی صاحب کی فکر انگیزی اور قوم و ملت کے تحت ان کی طلب کی ایک کڑی ہے جس کا مرکزی عنوان تقویٰ ہے. موصوف کافی ضعیف ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود فکر جوان ہے. مسلمانوں کے تئیں مخلصانہ جذبہ رکھتے ہیں. جب بھی ملاقات ہوئی ان سے کچھ سیکھنے کو ہی ملا. موصوف اپنے آپ میں ایک انجمن ہے. ان کی دریا دلی اور ثقافت معروف ہے. الحمدللہ مسجد رحمانیہ کے اندر علماء کرام کے بیانات، معصوم بچوں بچیوں کی تعلیم و تربیت، نوجوانوں کے لیے تعلیم، یہ ساری باتیں انہی کی کاوشوں کا ثمرہ ہے. موصوف ویسے تو کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور لکھنے کی عادت بڑی نفیس ہے. کچھ نہ کچھ تحریر کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ کے فضل سے ایک مختصر سا رسالہ انہوں نے سپرد
تقوی کے عنوان پر جوڑا کہ تقوی یعنی پرہیزگاری کے کتنے فوائد ہیں، پھر بھی مسلمانوں کی اکثریت اس سے غافل ہے۔ اسی طریقے سے والد صاحب نے بچوں کی تربیت کے لیے کتاب لکھی، بچوں کے لیے زبانی تربیتی کورس، اس پر بھی مولانا ابوالحسن پرتاپ علی صاحب نے نظر ثانی کی تھی اور انہوں نے اس میں بھی والد صاحب کے متعلق چند باتیں بتائی تھی۔ تو انہوں نے اس کتاب کے سلسلے میں لکھا، یہ کتاب تو ایسی ہے کہ صباحی مسائی چلنے والے مدارس و مکاتب کے نصاب میں شامل چلی جائے، انشاءاللہ اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دینی کتابوں کے مطابق توفیق دے۔ اسی طریقے سے انہوں نے میرے والد کے سلسلے میں دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ جناب مصنف ابو سعید احمد بن صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس کتاب میں جامع دل میں سب نے حصہ لیا ہے انہیں بھی دنیا و آخرت کی بھلائیاں میسر ہیں۔ اس طریقے سے الحمدللہ میرے والد صاحب نے جو کوششیں کی ہے اس کے متعلق میں چند باتیں اپنے یادداشت کے مطابق تحریر کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مختصر تعارف اس کو پھر انشاءاللہ آگے چل کر ہمارے بزرگ علماء کرام سے بھی میں تقسیم وغیرہ کرواؤں گا انشاءاللہ۔ مختصر تعارف، حضرت احمد بن علی بن صدیق رحمۃ اللہ علیہ عرف بھائی جان عرف حمدو بھائی، آپ حیدرآباد میں محلے اس شہر میں متولد تھے۔ آپ کے والد جناب علی بن صالح بن صدیق محلہ صدیق صالح اس شہر کے مشہور تاجر جن کو اہلیان محلہ علی چاوش کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام مریم تھا۔ آپ کو ایک ہی بھائی تھے جن کا نام صالح بن علی بن صدیق تھا۔ آپ کے جملہ 6 یا 7 بھائی تھے جو بچپن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ آپ عرب النسل حضرمی اور قبیلہ بن صدیق سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سے لے کر ثانوی تعلیم تک انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کی اور دوسری جانب تجارت کے پیشے کو اپنایا۔ آپ نے اہلیان محلہ اسکاٹ کے لیے کئی فلاحی استعمال کو شروع کیا تھا، لیکن خاطرہ تعاون نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے کئی فلاحی کام درمیان یہی ادھورے رہتے ہیں۔ جناب محمد بن علی رحمہ اللہ نے بعمر تقریباً 25 سال شادی بیاہ اسکیم، بلا سودی قرض حسنہ اسکیم، بلا لحاظ مذہب و ملت تجدید و تدفین اسکیم، اسی طرح کئی سہولت بخش اسکیمات ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود کے لیے انجام دیا۔ اسی طرح آپ نے القاعدہ سوسائٹی کے نام سے بلا سودی قرض کا سلسلہ کئی سال تک چلاتے ہیں، لیکن ملت کے لوگ اس طرح کے فلاحی کاموں میں ہمیشہ روایت کرتے رہے اور خیر کا کام کرنے والوں کی دان کیجتے رہے، بلا یہ ادارہ بھی بند کرنا پڑا۔ محترم احمد بن علی صاحب تجارت میں کافی محنت و مشقت کرتے اور کالج سے واپس آتے ہوئے اپنے سائیکل پر دور دراز علاقے کا سامان تجارت دکان کے لیے لاتے اور اپنی تعلیم کی جاری رکھتے۔ ان کی دریغہ خواہش تھی کہ وہ انجینئر بنے، لیکن ان کے والد علی بن صالح رحمہ اللہ نے تجارت کی تمام ذمہ داری اپنے فرزند پر ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے وہ انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم حاصل کر سکے اور اپنی ساری توجہ اور صلاحیت کو تجارت میں مشغول کر سکے۔ آپ اہلیان محلہ کے بہت ہی ہمدرد، ملنسار اور مددگار تھے اور ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں غرض جو بھی آپ سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتا آپ سے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتے۔ اہلیان محلہ اسی بار آپ کو ادب و احترام کے طور پر نہیں نام دیتے تھے بلکہ بھائی جان پکارتے تھے۔ الحمدللہ آج بھی ان کے جاننے والے کئی لوگ ہیں جو بھائی جان کہتے ہیں، آپ کو یاد کر کے بے اختیار آنسو بہاتے ہیں۔ کئی یتیموں، بیواؤں اور مسکین عورتوں نے جب آپ کا آخری دیدار کرنے آئے تو روتے روتے اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا مسیحا آپ چلا گیا، ہم کو حال پوچھنے والا آج اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آپ کے دیدار کرنے والوں میں اور جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور جامع الدین اصغار نماز ادا کرنے والوں سے بھر گئی تھی اور الحمدللہ اہلیان محلہ نے ادب و احترام کے طور پر اپنی دکانوں کو نماز جنازہ کے موقع پر بند کر دیا تھا۔ جناب احمد بن علی صاحب نے ابتدائی سے عقیدہ توحید پر پابند اور نماز روزہ کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں جب روزہ رکھا تو گھر کی عورتیں کہتی کہ تمہاری وجہ سے ہم کو شہری میں خود اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ آپ نمازوں کا خصوصی اہتمام کرتے تھے اور لوگ آپ کی دینداری سے بچپن سے بہت متاثر تھے۔ جب آپ نے مسلک سلف اور اہل حدیث مسلک کو اپنایا تو اہلیان محلہ آپ کی مخالفت کرنے لگے، آپ کو لہبڑا وہبڑا کہا جانے لگا۔ نہ صرف اہل محلہ بلکہ خاندان کے بھی کئی لوگ آپ سے رشتہ داری میں محتاط رہنے لگے۔
لیکن آپ نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اس اصول کو اپناتے رہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تذکرہ کیا، جو تم سے کٹے تم اس سے ملو۔ آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً 80 سال سے زیادہ اسی طرح زندگی گزاری کہ اپنی ارادت کے باوجود وہ ہمیشہ ملنے والوں اور نہ ملنے والوں دونوں کی کیفیت اور احوال دریافت کرتے رہتے اور ہمیشہ خیر کے کلمات لوگوں کے بارے میں کہتے تھے۔ انتقال سے 6 دن پہلے خاندان کے ایک فرد کے انتقال کے موقع پر جنازے میں جانے بے چین تھے، پھر اپنی اولاد کو شرکت کی تاکید۔ احمد بن علی صاحب رحمہ اللہ نے جب مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہوئے تو آپ نے اس منہج کی کھل کر ہر جگہ تعریف کی، ہمیشہ رشتہ داروں سے، اہل اللہ سے، دوست احباب سے اس مسلک کو قبول کرنے کی تاکید اور نصیحت کرتے رہتے، اور الحمدللہ بہت سے رشتہ دار اور ان کی اولاد مسلک اہل حدیث سے آج وابستہ ہیں۔ کئی اہلیان محلہ ہیں جو آپ کی مخالفت کرتے تھے، آج ان کی نسل اور اولاد منہج سلف صالحین سے لگی ہوئی ہے، اور بے شمار دوست احباب ہیں جو قرآن و حدیث سے، مسلک اہل حدیث سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں۔ احمد بن علی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ، جیسا کہ سید العرب نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، نیک اور صالح اولاد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان تینوں چیزوں کو دنیا میں ہی بتا دیا تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں بڑی محنت، مشقت اور کوشش کر کے مسجد اور مدرسہ بنایا۔ اسی طرح آپ نے کئی اسلامی کتابوں کی تصنیف و تعلیف فرمائی، اور لڑکیوں کے لیے مسجد میں روز فاطمہ ضبط، ناظر قرآن، روزمرہ کی دعائیں، نماز کا طریقہ، اسلامی عادت زندگی کے سلسلے کو جاری کیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی صالح عطا فرمائے جو آپ کے بعد انشاءاللہ آپ کے مشن اور جو کام آپ اپنی زندگی میں انجام دیتے رہے اسے جاری رکھے گی، اور ہمیشہ ان کی دعاؤں میں مغفرت کی دعا کرتے رہے گی۔ جس وقت مسجد اہل حدیث سے وابستہ لوگوں کو دوسری مسجد میں نماز ادا کرنے بڑی مشکلات اور دقتیں پیش آ رہی تھی، آپ نے اس وقت اپنے گھر کے ایک حصے میں 5 وقت نمازوں کا اہتمام کروایا، اور لوگ وہیں پر آ کر نماز ادا کرتے اور لائبریری لگوائی جس میں بے شمار اسلامی اور منہج سلف کی کتابوں کو لوگوں کے مطالعے کے لیے رکھا۔ پھر آپ نے اپنے نام پر کافی محنت و مشقت کر کے مسجد رحمانیہ اور رحمانیہ اسکول کے لیے ایک مقام اور ایک مرکز بنایا۔ اس سے پہلے بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں کے علماء اہل حدیث کو ایسی کا مدد کیا جاتا، وہ آپ کے مہمان رہتے۔ مثال کے طور پر حضرت عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ جو اس وقت دہلی کے اندر بہت ہی بڑا مرکز چلا رہے ہیں، اسی طرح مولانا اسلم کانپوری اور کئی علماء کرام ہیں جو والد صاحب کی قیامگاہ کو آتے ہیں، گھر کو آتے ہیں، اور والد صاحب ان کا بڑا عزت اور احترام کے ساتھ ان سے پیش آتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں کئی مسائل اور کئی چیزوں پر بات کی ہوتی ہے۔ اس دور کے کئی جگہ علماء کرام ہیں جو والد محترم کے مکان پر قیام ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میری والدہ کہتی ہیں کہ میرے والد جب لوگوں کو کھانے پر بلاتے ہیں تو کبھی کبھی کھانا ختم ہو جاتا تو میری ماں سے کہتے مہمانوں کو نکال دیں، پھر بچوں کے لیے دوبارہ کھانا بنا دینا۔ اس طرح سے جو بھی مہمان علماء کرام آپ ان کے ساتھ ضرور تناول فرماتے، ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے۔ اس بات کی موجود کئی آپ کے دوست احباب ہیں۔ اسی طرح جب بھی کوئی مسافر آتا آپ اسے مسجد میں ٹھہراتے اور کھانے کے وقت گھر کو طرف فرماتے، یا پھر اگر کچھ آپ کو کام ہوتا تو آپ اپنی اولاد سے اور گھر میں اہلیہ سے کہہ کر مسافر کے لیے گوشہ روانہ کر دیا۔ الحمدللہ حضرت والد محترم رحمہ اللہ کو مطالعہ اور تصنیف و تعلیف کا بہت شوق تھا، اس لیے آپ نے ایک مکتبہ بنا، مکتبہ ذات آخرت قائم کیا، جو کہ درمیان میں کام نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ جو بھی کتاب تعریف کرتے اسے مکتبہ ذات آخرت کی جانب سے نشر فرماتے۔ آپ رحمہ اللہ نے انتقال سے 4 ماہ قبل یعنی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تاکید کی تھی کہ مسجد میں دوبارہ مکتبہ ذات آخرت بنوایا جائے۔ والد نور اللہ مبارک کی اسی وصیت اور وصیت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے کام شروع کیا تھا، اور اس مکتبے کا والد محترم احمد بن علی بن صدیق رحمہ اللہ کے دست مبارک سے سفر کے پہلے جماعت کو افتتاح کروانے کے بعد بھی ہم کر چکے تھے، لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین کے تحت اللہ کی مرضی کے آگے انسان کو راضی برضا رہنا ایمان کی نشانی ہے۔ والد صاحب کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے والد صاحب کے قلم سے اور ہاتھ سے کئی تحریروں کو دکھایا، اور کئی تحریروں کو اللہ رب العالمین نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ آپ کے ہاتھوں لکھی شرک کی مذمت میں کتاب ایک عظیم خطرہ، شرک کے کئی ایڈیشن الحمدللہ تباہ ہوئے، اور والد رحمہ اللہ کے پاس کئی لوگوں کے خطوط آتے تھے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھ کر اپنی زندگی میں شرک سے توبہ کی اور توحید سے وابستہ ہوئے۔
اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت اور قبولیت عطا فرمائی کہ کشمیر جو ہندوستان کا سب سے آخری حصہ ہے یا جہاں سے ہندوستان کی سرحد شروع ہوتی ہے اس جگہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد رحمہ اللہ کی کتاب کو ہزاروں کی تعداد میں تباہ کروایا اور لوگوں میں تقسیم کیا گیا. اسی طرح آپ نے رفعت رسول عظیم کامیابی اسلامی رہے زندگی نماز نبوی بچوں کے لیے مختصر اسلامی تربیتی کورس تقویٰ اور کئی کتابوں کو تسلیم فرمایا. اسی طرح ہمارے والد حضرت احمد بن علی انجینئر رحمہ اللہ نے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد کے نائب امیر کی حیثیت سے کئی سال تک جماعت کی سرگرمیوں اور دعوت و تربیت کے کاموں میں اپنی جان اور مال کو لگایا. لیکن یہ مجھے کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ لوگوں نے ہمارے والد کو ہی نہیں بلکہ جماعت کے کئی بزرگ اور علمی اور عملی شخصیتوں کی قدر نہیں کی. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اہل حدیث مسئلے کی ترویج اور پہچان اور شناخت کے لیے اپنی جوانی کے ایام اور بہترین طاقت کو لگا دیا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اور وہی انسان کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ جماعت کے تمام بزرگوں کی خدمات کو قبول فرمائے, ان تمام کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب ہم تمام بھائی بہن نماز عشاء کے بعد اپنے بستر پر سونے کے لیے چلے جاتے تو والد صاحب ریڈنگ بک بجاتے اور کافی لوگ جو قلم اور دباغ اور پیپر لکھتے وہ لے کر بیٹھ جاتے اور کافی رات تک قلم کو سیاہی میں ڈبوتے اور مسلسل لکھتے جاتے. ایک دن میں نے پوچھا تو کہا کہ بیٹا یہ میں جماعت اہل حدیث کے معنی رسالہ البیان کی کتابت کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہر ماہ شائع ہونا ضروری ہوتا ہے, اس لیے وقت پر پرنٹر کے پاس دینا پڑتا ہے, اس لیے میں دن میں اپنے کاروبار اور مصروفیتوں میں ہوتا ہوں, اس لیے رات میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو بھی خدمات اپنے دین کے لیے دینا چاہا وہ انہوں نے مکمل کر دیا. الحمدللہ احمد بن علی رحمہ اللہ نے غریب مسلمان بچوں اور بچیوں کے علمی مستقبل کو سنوارنے کے لیے رحمانیہ کے اسکول کے نام سے اپنے مکان میں مدرسہ قائم کیا جس کی سارے ذمہ داری اور انتظام کو خصوصی توجہ کے ساتھ کرتے اور اپنی مدد کو تعاون کے لیے والد رحمہ اللہ نے جب لوگوں کو متوجہ کر کے اور سمجھا بجھا کر ایک سوسائٹی بنائی. چونکہ ہم تمام بھائی اس وقت چھوٹے تھے اور والد رحمہ اللہ نے جو کام شروع کیا تھا وہ بہت عظیم کام تھا, اس لیے آپ کے تجربہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہے. لیکن جہاں پر کچھ مسائل آ جاتے تو والد صاحب رحمہ اللہ آگے بڑھ کر اسے ڈیل کرتے اسے حل کرتے. کئی لوگ سوسائٹی میں آئے اور چلے گئے لیکن والد رحمہ اللہ نے بہت ہی عزم اور ارادے کے ساتھ آپ نے جس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کام کو شروع کیا تھا آپ اسے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, چاہے لوگ آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں. آپ نے کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لایا. مسلسل مسلمان بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ اور نظر رکھتے جب بھی وہ اسکول کو آتے ہیں تمام معاملات کے بارے میں دریافت کرتے. گزشتہ سال بھی آپ نے نماز ظہر کے بعد SSC کے بچوں کے درمیان ہال ٹکٹ تقسیم کیا اور بچوں کو کامیابی کے لیے دعا دیتے رہے. انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مسجد اور اسکول کے تمام معاملات کو بحسن خوبی انجام دیتے رہے. اس طریقے سے میں انشاءاللہ تحریر کر رہا ہوں. ہمارے بزرگ علماء کرام سے میں خواہش کروں گا کہ وہ بھی تحریری طور پر جو ان کی یادداشت وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ اگر ہمیں دیں گے تو ہم والد صاحب کے تعارف کے سلسلے میں کچھ کتابچہ یا کچھ فولڈر وغیرہ تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد رحمہ اللہ کے کاموں کو قبول فرمائے اور ہمارے بزرگوں نے جو کلمات ادا کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسے بھی شرط سے قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والد کی فضل کو نور و رحمت سے منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک کہ ہمیں زندہ رکھے والد نے جو مجھے طریقہ سکھایا اور بتایا اس پر ہم کو بھی کارن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. میں آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے وقت نکال کر اس مسجد میں آپ کے تعارف اور تذکرے کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں اور میں ہمارے بزرگ محترم علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے والد رحمہ اللہ کے بارے میں چند کلمات کو ادا کیا. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.